بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بات کرتے ہیں اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے خفیہ دورہ سعودی عرب کی، جہاں عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق ان کی امریکی وزیر خارجہ کی موجودگی میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات ہوئی ہے۔ So Israeli media is reporting that Prime Minister Benjamin Netanyahu has made a secret visit to Saudi Arabia. According to these reports, Netanyahu met the Crown Prince, Mohammed bin Salman. Media are reporting that Prime Minister Benjamin Netanyahu secretly flew to Saudi Arabia to meet with Crown Prince Mohammed bin Salman. Now, to a story with conflicting reports. Saudi authorities are denying reports in Israeli media that Prime Minister Benjamin Netanyahu secretly flew to Saudi Arabia on Sunday in what would be the first trip by an Israeli premier to the kingdom. آخر اس ملاقات کے ہونے یا نہ ہونے کی پاسبلٹیز کیا ہیں؟ سعودی عرب اور اسرائیل ایک دوسرے کی ضرورت کیسے بنتے جا رہے ہیں؟ اور اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو آنے والے دنوں میں خطے پر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ خاص طور پر پاکستان کے پرسپیکٹیو میں اس ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ اس ملاقات کی خبر کو سب سے پہلے اسرائیلی نیوز ایجنسی کان نے بریک کیا اور اس کے بعد ہارٹس اور یروشلم پوسٹ نے اس ملاقات کی تفصیلات کو چھاپا۔ یروشلم پوسٹ میں دی گئی تفصیلات کے مطابق اس ملاقات میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو بھی موجود تھے، لیکن وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ ملاقات سے پہلے امریکہ واپس روانہ ہو چکے تھے، یعنی وہ اس ملاقات میں موجود نہیں تھے۔ عالمی سطح پر طیاروں کی ٹریکنگ کرنے والی ایک ویب سائٹ flightradar24.com کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے جو طیارہ استعمال کیا وہ سعودی عرب میں 5 گھنٹے سے زائد وقت تک رہا اور اس کے بعد وہ اسرائیل واپس آیا، اور اسی کو ایک اسرائیلی صحافی نے ٹویٹ بھی کیا، اور یہ ملاقات سعودی عرب کے شہر نیوم میں ہوئی۔ واضح رہے کہ نیوم سعودی عرب کا ایک ڈریم سٹی ہے، محمد بن سلمان کے خوابوں کا ایک شہر ہے، سعودی عرب کے ویژن 2030 کا ایک عکاس ہے۔ یہاں پہ ہائی ٹیک سینٹرز بن رہے ہیں، یہ ایک ٹورزم ہب ہے اور سعودی عرب کے لیے آنے والے دنوں میں ایک گلوبل اکنامک پیکج کے طور پر بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہ سعودی عرب کے ساحل پر واقع ہے جو اسرائیل سے محض 70 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس مبینہ ملاقات میں اسرائیلی وزیر اعظم کے ہمراہ موساد کے چیف یوشی کوہن، نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر میر شبات اور ملٹری سیکرٹری ایوی پلیتھ بھی تھے، اور اس ملاقات میں جو طیارہ اسرائیلی وزیر اعظم نے استعمال کیا وہ ایک اسرائیلی بزنس مین اودھی اینجل کی ملکیت تھا۔ یروشلم پوسٹ کے مطابق یہ ملاقات 5 بجے ختم ہو گئی تھی، اور وال اسٹریٹ جرنل نے اس ملاقات کا دورانیہ 2 گھنٹے رپورٹ کی ہے، یعنی 2 گھنٹے تک محمد بن سلمان اور اسرائیلی وزیر اعظم کے درمیان ملاقات ہوئی، جس میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا، اور آنے والے دنوں میں کیا ہو سکتا ہے اس پر بھی ممکنہ طور پر بات کی گئی۔ اس ملاقات کو تمام بڑے عالمی میڈیا آؤٹلیٹس نے رپورٹ کیا، اور بظاہر یوں محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کی تصدیق کی، لیکن اس میں نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ تمام بڑے عالمی میڈیا اخبارات نے اس کو اسرائیلی میڈیا کے حوالے سے رپورٹ کیا ہے۔ فار ایگزامپل اگر الجزیرہ کو دیکھیں تو انہوں نے لکھا ہے کہ نیتن یاہو میٹ MBS Pompeo in Saudi Arabia, but according to Israeli media, CNN کے مطابق اسرائیلی منسٹر says Netanyahu met Saudi Crown Prince but Riyadh denies it۔ الجزیرہ پھر رپورٹ کر رہا ہے اسی ڈینائل کو لے کر، سعودی عربیہ denies meeting between MBS and Israeli officials۔ وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق اسرائیل's Netanyahu Saudi Crown Prince held first known meeting۔ The Guardian کے مطابق نیتن یاہو ہولڈ سیکرٹ میٹنگ ود سعودی کراؤن پرنس۔ فرانس 24 نیتن
Netanyahu made secret trip to Saudi Arabia, met MBS and Pompeo. Middle East Monitor کے مطابق Saudi denies MBS meeting with Israel's Netanyahu. BBC کے مطابق Saudi Arabia denies Crown Prince held secret meeting with Israeli Prime Minister. اب ان تمام میڈیا ہیڈ لائنز کو دیکھیں تو یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ بہرحال یہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن سعودی عرب اس ملاقات کی تصدیق نہیں کر رہا۔ اس ملاقات کے ایجنڈے اور دونوں ممالک کو اس کی ضرورت پر بات کریں تو معلوم ہوگا کہ BBC کے مطابق اس ملاقات میں ملٹیپل چیزوں کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹنگ کے مطابق اس ملاقات میں ایران اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی پر بات کی گئی ہے، لیکن حتمی طور پر کوئی معاہدہ نہیں ہوا۔ واضح رہے کہ حال ہی میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مدد سے اسرائیل کے کچھ عرب ممالک جن میں بحرین اور متحدہ عرب امارات شامل ہیں ان سے ایک امن معاہدہ ہوا جسے ابراہیم اکارڈ کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد امریکی صدر اور امریکی وزیر خارجہ دونوں نے ہی دعویٰ کیا تھا کہ عنقریب بہت سارے اور عرب ممالک بھی اسرائیل کے ساتھ امن معاہدے کر لیں گے، جن میں ممکنہ طور پر سعودی عرب بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اور اس ملاقات میں ایران پر گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ ایران دونوں ممالک کا ایک مشترکہ دشمن ہے۔ ایک طرف اگر اسرائیل ایران کو اپنے لیے ایک بڑا خطرہ سمجھتا ہے تو دوسری طرف سعودی عرب کا بھی یہ موقف ہے کہ ایران سعودی عرب کے مشرق وسطیٰ میں اثر و رسوخ کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس لیے ایران کے ٹارگٹ کو ٹیکل کرنا دونوں ہی ممالک کے لیے ایک مشترکہ پالیسی ہو سکتی ہے، اور اسی لیے ایران کو ڈسکس کیا گیا ہے، کیونکہ حالیہ دنوں میں ایران کے ایٹمی پروگرام اور خاص طور پر امریکی پابندیوں کے پرسپیکٹیو میں ایران کا رویہ کافی جارحانہ ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ نہ تو جھکنے پر تیار ہے اور نہ ہی مشرق وسطیٰ میں اپنی پروکسیز کو روکنے پر تیار ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹر یہ ہے کہ اسرائیل کو لے کر سعودی کنگڈم اندرونی طور پر کافی مشکلات کا اور اختلافات کا شکار ہے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان چونکہ جدت کے خواہش مند ہیں، اسی لیے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات استوار کرنے کے خواہش مند ہیں، کیونکہ اس سے ان کے بقول سعودی اکانومی کو بوسٹ ملے گا اور عالمی سطح پر سعودی عرب کی طاقت میں بھی اضافہ ہوگا۔ لیکن شاہ سلمان کی بات کریں تو وہ روایتی سعودی پالیسی کے خواہش مند ہیں، جس کے مطابق جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اس ملاقات پر امریکہ، سعودی عرب اور اسرائیل کے آفیشیل رد عمل کی بات کریں تو سعودی عرب نے سختی کے ساتھ ایسی ملاقات کی تردید کی ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کے ایک ٹویٹر پیغام کے مطابق نو سچ میٹنگ اکرڈ، یعنی اوپر انہوں نے اس بات کا حوالہ دیا کہ ملاقات کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں ان میں کوئی حقیقت نہیں اور ایسی کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس سے کسی قسم کا بیان، کسی قسم کا تبصرہ اور کسی قسم کی پریس ریلیز جاری نہیں کی گئی، یعنی اسرائیل بالکل خاموش ہے۔ امریکی رد عمل کی بات کریں تو BBC کے مطابق مائک پومپیو نے البتہ نیوم شہر میں موجودگی کا اعتراف کیا ہے جس وقت یہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن انہوں نے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا کہ اسرائیلی وزیر اعظم بینجمن نیتن یاہو بھی اس ملاقات میں موجود تھے۔ اسرائیل میں امریکی سفارت خانہ بھی اس پر مکمل طور پر خاموش ہے، یعنی کسی طرف سے کسی قسم کا کوئی بیان سامنے نہیں آیا کہ یہ ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، یا اس ملاقات کا ایجنڈا کیا تھا، اور امریکی وزیر خارجہ اسی وقت نیوم شہر میں موجود کیوں تھے جس کی ٹائمنگ کو عالمی میڈیا میں رپورٹ کیا گیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم اور محمد بن سلمان کی ملاقات ہوئی ہے۔
اس ملاقات کے اثرات کو سمجھنے کے لیے دو پرسپیکٹیوز کو جاننا بہت ضروری ہے، جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات قائم ہونا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ سعودی عرب متحدہ عرب امارات اور بحرین نہیں ہے۔ اس کے پیچھے ایک پہلو تو یہ ہے کہ سعودی عرب کا سائز بہت بڑا ہے، رقبے کے لحاظ سے کافی بڑا ملک ہے، اس کی اکانومی بہت بڑی ہے، اور تیسرا یہ کہ وہ اس پیس پلان کا بھی بانی ہے جس کے مطابق جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا، ایک علیحدہ ریاست نہیں ملتی، اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات استوار نہیں ہوتے۔ اور اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ سعودی عرب مسلم امہ میں ایک لیڈر کی حیثیت رکھتا ہے، اور چونکہ سعودی عرب کی اکانومی کافی زیادہ سٹرونگ ہے تو اس لیے مسلم ممالک کی اندرونی سیاست میں بھی سعودی عرب کا کافی کردار رہا ہے۔ مثال کے طور پر متحدہ عرب امارات اور بحرین کے امن معاہدوں کو سعودی عرب نے سپورٹ کیا، ان کو سپانسر کیا۔ اس کے علاوہ مشرق وسطیٰ میں قطر کا بائیک آؤٹ ہو یا ایران کے خلاف جارحانہ پالیسی ہو، اس کو سعودی عرب ہی نے لیڈ کیا، اور یمن جنگ تو اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اس لیے ان پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ بظاہر یہ ناممکن دکھائی دیتا ہے کہ اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات قائم ہوں گے، لیکن اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو یقینی طور پر اس کے دور رس اثرات ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں پاکستان پر بھی اس کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کے اسرائیل کے حوالے سے تعلقات اور ان کی پالیسیوں کی بات کریں تو معلوم ہوگا کہ بہت سارے معاملات پر پاکستان اور سعودی عرب متفق ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتے جب تک فلسطینیوں کو ان کا حق نہیں ملتا۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ حالیہ دنوں میں محمد بن سلمان کی جانب سے ایسے بہت سارے اقدامات کیے گئے ہیں جس سے پاکستان بظاہر مطمئن دکھائی نہیں دیتا، جس کی سب سے بڑی مثال تو حالیہ دنوں میں امن معاہدوں کی حمایت ہے، اسرائیل کے لیے نرم گوشہ ہے، اور سعودی عرب کے اندر اصلاحات کے نام پر مغربیت کا نفاذ ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ ان کے یہ سارے اقدامات وقت کی ضرورت ہوں، کیونکہ حالیہ دنوں میں سعودی عرب کی کچھ اپنی مجبوریاں بھی ہیں، جس میں تیل کی گرتی قیمتیں، سیاحت میں کمی، جس کے باعث معیشت کافی زیادہ کمزور ہو چکی ہے۔ عالمی سطح پر ڈونلڈ ٹرمپ کی شکست کے بعد سعودی عرب کو خدشہ ہے کہ وہ عالمی تنہائی کا شکار ہو جائے گا، مڈل ایسٹ میں اس کا اثر بہت زیادہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی ایران کا خطرہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ تو اس لیے ان مجبوریوں کو، ان پرسپیکٹیوز کو سامنے رکھتے ہوئے ہو سکتا ہے کہ محمد بن سلمان کے اقدامات وقت کی ضرورت ہوں، لیکن پھر بھی پاکستان سعودی عرب سے اتفاق کرنے کو تیار نہیں۔ اسی لیے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا واضح اور دو ٹوک موقف ہے کہ ان پر البتہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ ضرور ہے، لیکن فلسطینی ریاست کے قیام تک اسرائیل کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یعنی اس وقت موجودہ صورتحال میں سعودی عرب اور پاکستان کی اسرائیل پالیسی ایک دوسرے سے بالکل مختلف سمت میں جا رہی ہے۔ اب اس ساری صورتحال کا کنکلوژن یہ ہے کہ موجودہ سچویشن انتہائی کمپلیکس ہے اور ساتھ ہی انتہائی چیلنجنگ بھی ہے، لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آج وقت کی ضرورتیں ماضی سے بہت مختلف ہیں، اور ماضی کا سعودی عرب اور آج کا سعودی عرب، ماضی کا پاکستان اور آج کا پاکستان، ماضی کا اسرائیل اور آج کا اسرائیل، ان سب میں زمین آسمان کا فرق ہے، کیونکہ یہ سب کے سب اب اس جدید دنیا کا حصہ ہیں جہاں تعلقات اور جذبات نہیں چلتے، فقط مفادات چلتے ہیں، اور ہر ملک چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو یا عالمی طاقتیں ہوں، ان کو اپنے مفادات ہی عزیز ہوتے ہیں جن کا تحفظ وہ ہر قیمت پر کرنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اگر فلسطین کے معاملے کو ایموشنلی دیکھا جائے گا تو اس میں پاکستان اور سعودی عرب کا موقف انتہائی سخت ہو سکتا ہے، لیکن وقت کی ضرورتوں کو اگر دیکھیں تو اس میں شاید
सऊदी अरब और पाकिस्तान दोनों को ही रिलैक्सेशन दिखानी पड़े। इस ज़िम्न में आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या पाकिस्तान अपनी पॉलिसी को रिविज़िट करता है या सऊदी अरब इसराइल को बाकायदा तस्लीम करने का ऐलान करता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।